کچھ ایسا کر دے میں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین پہلے کس کو کہا گیا، یا امیر المؤمنین کا لقب کہاں سے شروع ہوا؟ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، سوال بڑا خوبصورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے سلسلہ سنبھالا ہوا تھا۔ آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین اس وقت نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ آپ کو خلیفہ رسول خدا کہا جاتا تھا، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہوا تو آپ کے بعد اس منصب پر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول خدا کیسے کہتے؟ کیونکہ رسول خدا کے خلیفہ تو صدیق اکبر تھے۔ تو اب اس معاملے میں آپ کو پھر کہا گیا کہ خلیفہ رسول خدا، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ اب یہ تھوڑا جملہ طویل ہو رہا تھا، لمبا ہو رہا تھا۔ تو ہوا یہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مؤمنین ہیں، تو ایسے بنے آپ ہمارے امیر المؤمنین۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہاں یہ بات درست ہے، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے امیر المؤمنین کہا جائے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے امیر کو خط لکھا اور اس سے فرمایا کہ میرے پاس 2 تندرست آدمی بھیجے جائیں جو مجھے یہاں کے حالات بتائیں کہ یہاں کے حالات کیا تھے۔ جب آپ نے خط لکھا، وہاں خط پہنچا تو انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے، ایک کا نام تھا سیدنا لبید بن ربیہ عامری اور دوسرے کا نام تھا سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ جب یہ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، اپنی سواری باہر رکھی اور مدینہ شریف کے اندر گئے تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ ان سے انہوں نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں کہ 2 آدمی آ گئے ہیں کہ جو عراق سے آئے ہیں۔ آپ نے جا کر امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا یا امیر المؤمنین۔ تو آپ نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا یہ نام تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو انہوں نے اپنی سواریاں باہر بٹھائیں اور مسجد میں آ کر مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی جائے۔ تو میں نے ان سے کہا تم نے یہ نام تو درست تجویز کیا ہے، وہ امیر ہے اور ہم مؤمنین ہیں، تو وہ ہمارے امیر المؤمنین ہوئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنے مکتوبات میں یعنی خطوط میں یہ لکھا کرتے تھے کہ خلیفہ رسول خدا۔ تو آپ جب یہ لکھتے تھے تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بہت اچھا جملہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو امیر المؤمنین کہا گیا اور آپ بھی اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین لکھا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے امیر المؤمنین جس ہستی کو کہا گیا وہ فاروق اعظم خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ آپ کو امیر المؤمنین سب سے پہلے کہا گیا۔